ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مقصد کیا ہے کہ پیدائش, تو یہی چیز جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نئی ہماری پیدائش ہو جاتی ہے تو وہ یہ ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک جو خداوند کا خاندان جو ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. کئی لوگ چرچ میں نہیں آنا پسند کرتے, اپنے بہن بھائیوں میں جو ہے اس طرح ٹائم. میں تو آپ کو بات بتا لوں کہ اگر میں کسی کو ایک ہفتہ نہ دیکھوں تو مجھے تو دل میں جو ہے چتمنی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ کیوں نہیں دیکھا, میرا تو دل نہیں لگتا. کیوں؟ مجھے شوق ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا رہوں, ان سے بات کرتا رہوں, اور میں جو ہے فون نہ کر لوں تو مجھے جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں, کیونکہ وی آر دا فیملی آف گاڈ. پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہے, خداوند کا روح جو ہے وہ, جب خداوند کا روح آتا ہے, جب ہم بورن اگین ہو جاتے ہیں تو ایک چیز اور جو ہے وہ ہوتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, ہم سیکھ رہے ہیں وٹ ڈز دا ہولی اسپرٹ ڈو, وہ ہم پر گناہ جو ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہاں اس جگہ پہ تو جو ہے وہ کمزور ہے بھائی, اس جگہ پہ تو جو ہے ویک ہے بہن. یہ خداوند جو ہے ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ جو ہے اس چیز کو جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو کانشنس ہے, وہ جو ہماری سوچ ہے, اس میں سوچ آتی ہے کہ اس جگہ جو ہے آپ کو تبدیلی جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بچہ جب آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, بورن اگین ہوتا ہے بچہ, جب نارمل برتھ ہوتا ہے تو آہستہ 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 جو ہے بچہ گرو جو ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں کہ جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں اس طرح ہم بھی آہستہ ہر روز جو ہے گروتھ جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں. میں جب بورن اگین ہوا سپٹمبر 98 میں نے بپتسمہ لیا, اس ٹائم میں جو نئی پیدائش ہوئی, تو میں اس وقت کو جب آج دیکھتا ہوں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند جو ہے اس نے مجھے بڑھایا ہے. اسی طرح ہر ایک شخص جو ہے اس کو خداوند نے جو ہے اپنا پاک روح دیا ہے, اور جب خداوند نے اپنا پاک روح اس کے اندر دیا ہے, جب دیا جل گیا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا دیا جلانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم اس کی روشنی میں اکیلے انجوائے کر رہے ہیں تو وہ کافی نہیں ہے, اس لیے آگے جو ہیں اس کو پانا بڑا ضروری ہے. خداوند کا روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے, خدا کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ ہم لوگ بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ بیٹے بیٹیاں. خداوند کا روح کیا کرتا ہے, ہمیں بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے. رومیو 8 باب اس کی ایک اور دو آیت جو ہم دیکھیں گے. رومیو لکھا ہوا ہے, پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. There is no condemnation who are in Christ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کا حکم نہیں, کیونکہ کیا لکھا ہوا کہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد جو ہے وہ کر دیا ہے. یسو کیا ہوا کہ یسو جب صلیب پہ گیا تو اس نے کیا کیا کہ ہمارے جو پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر کے گناہ جو تھے سب کو اپنے اوپر جو ہے وہ اٹھا لیا. اس لیے اس نے ہمیں کیا کیا, آزاد جو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ تختی جو تھی, تختیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, اس نے ہماری تختی جو ہے اس کو صاف, سلیٹ کو جو ہے وہ صاف کر دیا ہوا ہے, کیا ایسے جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے ہمیں کیا کیا, اپنے بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ بنا لیا ہے. آئے میرے ساتھ نکالیں رومیو 8 باب اور اس کی 14 سے 17 آیت کو جو ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھیں گے. لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک چیز جو ہے, جتنے لکھا ہوا ہے, جتنے پیچھے ہم اگر دیکھیں یوحنا اس کا 1 باب 12 ہے تو ادھر کیا لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند ہونے کا حق بخش. جتنوں نے قبول کیا. ادھر بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. سب نہیں ہے, یہ نہ کوئی سمجھے کہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو گئے یا دوسرے جو ہیں مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں, لیکن جتنے بورن اگین, جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے جو ہیں وہ چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. مقصد کیا ہوا کہ خداوند جو ہے اس کو ابا روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. یعنی اس کا روح اور ہمارا روح
کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے، مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ مقصد کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ ہم کیا ہوتے کہ جب بڑی چیزیں جو ہیں، پولس رسول نے جب خدا کا کلام لکھا ہے نا، بڑی چیزیں اس نے جو ہے، جو رومی حکومت ہے جو کہ اس کے انڈر تھا، تو اس کے مطابق کئی السٹریشن جو ہے نا اس نے دی ہیں، کئی انالوجیز جو ہیں اس نے ان کے مطابق دی ہیں، جس طرح آرمر آف گاڈ ہے، یعنی جو بختر ہے جو رومیو 6 باب میں ہے، یقیناً وہ جدھر بھی تھا، جیل میں تھا، جدھر تھا، وہ دیکھ رہا تھا اس آدمی کو، اس کے مطابق اس نے جو ہے وہ بختر کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور ادھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم فرزند ہوئے، کیونکہ سنشپ جو ہے یا فرزند ہونا، خدا کے بیٹے ہونا، اگر رومی جو حکومت ہے ان کے لا کے مطابق کو اگر رومی فیملی میں اڈاپٹ ہو جاتا تھا یا بیٹا یا بیٹی بن جاتا رومیوں کا، تو اس کو ایک بڑی بہت پریویلیج تھی اس وقت، کیونکہ سپر پاور تھی اس وقت، یعنی بڑی پریویلیج اور ایک یعنی اہمیت تھی انسان کی کہ وہ رومی جو ہے وہ خاندان میں جو ہے آ گیا۔ اسی طرح ہی خداوند کا شکر ہے کہ ہم عام رومی خاندان میں نہیں بلکہ خدا کے خاندان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ کبھی ہم، لکھا ہوا ہے کہ کبھی ہم بیگر تھے لیکن آج کیا ہو گئے؟ ہم پرنس ہو گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کہ اپنے آپ کو ابو جو ہے اس کو سوچا کریں اور خداوند کے نزدیکی میں جو ہے وہ رہے، کیونکہ اگر ہم ہیں کچھ تو صرف اسی کی وجہ سے، اس کے بغیر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں۔ اور ادھر اگر 15ویں آیت میں دیکھیں تو انہوں نے ابا لفظ لکھا ہے۔ ابا کس زبان کا لفظ ہے؟ ارامی زبان جو ہے، جو یسوع کی اپنی زبان تھی، اس میں انہوں نے ابا، اس کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ابا کی جائے کوئی اور لکھا جائے تو اس کا مفہوم جو تھا وہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ابا کا ابا ہی لکھا ہو۔ انگلش میں پڑھنے کون سی زبان پڑھے گا آپ کو ابا ہی نظر آئے گا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ بڑی کلوز ریلیشن شپ جو ہے، انٹیمیٹ یعنی انٹیمیسی ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ظاہر جو ہے ہو گئی۔ جس طرح وائس اور بھائی سجاد ہے، انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے دونوں باپ بیٹے کی، اس طرح ہماری اور خدا کی جو ہے وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس کا روح جو ہے ہم میں آ جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک کلوز کمیونٹی میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، پھر ہمارا تجربہ جو ہے وہ نیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں امید جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم فرزند اور وراثت جو ہے اس کا جو خدا کا ہے وہ سارا ہمارا ہو جاتا ہے۔ شکر کرتے ہیں کیونکہ جو باپ کا ہے وہ بیٹے کا سارا کچھ ہوتا ہے، اسی طرح جو خدا کا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم بہت زیادہ، لیکن شکر ہے خداوند کا کہ ہمارا خدا جو ہے کوئی چھوٹا موٹا خدا نہیں بلکہ بہت بڑا خدا ہے۔ وہ جتنی دنیا ہے، جتنے اس کے بچے ہیں، سب کو اس کے پاس دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے شکر کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رومیوں کے مطابق کیا تھا کہ لے پالک ہونے کا حق کیا ہے، کہ بالکل ہم جو ہے جس طرح وہ دوسرے بہن بھائی ہوتے رومی جو تھے انہیں اسی طرح جو لے پالا اس کا بھی سیم حق جو ہے وہ اس طرح ہمارا حق بھی جو ہے وہ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب خداوند کا جو روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارا ناتا اور رشتہ جو ہے وہ ایک بن جاتا ہے، اس کو بنا دیتا ہے، ہمارا رشتہ داری جو ہے اس کو جو ہے وہ بنا دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ہمارا ناتا جو ہے بڑھاتا ہے، اور بات چیت میں جو ہے خداوند کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ناتا جب ہوتا ہے تو کمیونیکیشن خدا کے ساتھ کرواتا ہے۔ وٹ ڈز دا ہولی اسپرٹ ڈو؟ خداوند کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ جو ہے ہمارا خداوند کے ساتھ جو ہے وہ کرواتا ہے۔ افسیوں 2 باب 18 آیت، افسیوں 2 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہو جاتی ہے۔ وی ہیو ایکسیس ٹو دا فادر۔ پہلے جو ہے ہماری باپ تک رسائی نہیں، لیکن جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں تو ہماری رسائی جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ جو گناہ کی وجہ سے جو باپ اور بیٹے کے درمیان کیا تھی، ایک دراڑ تھی، مقصد دیوار تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کا پاک روح جب آتا ہے تو وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اب یہ جو سیلنگ جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جب کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ اوپر بڑے زور سے میوزک چل رہا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے آواز جو ہے وہ کبھی کبھی سنائی دیتی ہے, لیکن اکثر ہمیں آواز نہیں آتی کیونکہ ہمارے درمیان اور اوپر والا جو عبادت گاہ ہے اس میں کیا ہے, ایک بیریئر ہے, ایک وقفہ ہے. لیکن خداوند کا پاک روح جو ہے وہ جب آتا ہے تو جو ہمارا خدا کے ساتھ بیریئر ہو سکتا ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے, اور ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے, رسائی جو ہے, ایکسیس جو ہے خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے, رکاوٹیں جو ختم ہو جاتی ہیں. رومیو 8 باب جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں 26 آیت, رومیو 8 باب 26 آیت جو ہے وہ ہم دیکھیں, یہ میں نے وہ کیا بتایا کہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن, اس کے ساتھ ناتا, اس کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن اس کا جو ہے وہ کرواتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی ہے اور اس طرح ہم نہیں کر پاتے. میں ذرا اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھوں گا, 8 آیت 26 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور 26 آیت, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. ہم کیا ہے کہ اپنے طور پہ ہم اتنا ایکسپریس, اتنے خیالات کا اظہار ہم دعا میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے, لیکن کئی چیزیں جو ہیں جن کو ہم نہیں بھی کہہ پاتے, کیا کرتا ہے خداوند کا پاک روح جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ہماری مدد اور سہایتا کرتا ہے, اور ہمیں کیا کرتا ہے کہ وہ آہیں بھر بھر کر, یعنی گروننگ, وہ جو ہے آگے بیان کرتا ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں کیا ہے اور کیا ہم جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ جب آتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں کلام جو ہے, کلام سمجھنے کی جو ہے وہ بھی ہمیں توفیق جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں, جو خداوند کا کلام ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک پوائنٹ میں بھول گیا کہ جب خدا کا پاک روح آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں میں نے بتایا تھا کہ ریلیشن شپ جو ہے اس میں ہماری مدد کرتا ہے, یعنی ناتا جو ہے, رشتہ جو اس میں ہماری مدد کرتا ہے. اس میں ایک آیت جو ہے میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا, بڑی ضروری تھی جو میں بھول گیا تھا. دوسرا کرنتھیوس کا 12 باب 3 آیت میں لکھا ہوا ہے, پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے, اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. یعنی آج کئی لوگ جو ہیں یسوع کو خداوند نہیں مانتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر خداوند کا پاک روح نہیں ہے. جب خدا پوتر آتما ہمارے اندر ہے تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیزس از آور لارڈ. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کا خداوند کا پاک روح لینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. کیا میں بتا رہا تھا کہ خدا کا روح جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے, کلام جو ہے, خدا کا کلام جو ہے اس کے سمجھنے میں ہماری مدد جو ہے وہ کرتا ہے. افسیوں 1 باب 17 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. کون؟ خداوند کا روح جو ہے وہی ہمیں مکاشفہ کی روح جو ہے وہ دیتا ہے, اور پھر ہی جب مکاشفہ کی روح آتی ہے پھر ہم کیا ہوتا ہے خداوند کے کلام کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ میں آپ کو یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کے نتنوں میں اس نے زندگی کا دم پھونکا, breathed into his nostril, breathed. اور اسی کو آگے چل کے اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے, انسان جب کو پیدا کیا تو اس کے خدا نے کیا کیا, سانس جو ہے پھونکا, ٹھیک ہے. اور آگے چل کے اگر ہم دیکھیں دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب 16 آیت, دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 آیت, ادھر لکھا ہوا ہے کہ ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے, خدا کے الہام سے. اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو اگر NIV میں دیکھیں, نیو انٹرنیشنل ورژن میں پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ آل اسکرپچر از گاڈ بریتھڈ, یعنی جس طرح خدا نے انسان کے اندر اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا, اسی طرح خدا کا روح جو ہے اس کلام میں جو ہے وہ موجود ہے. اسی لیے ہمارا کلام جو ہے وہ زندہ ہے, کام کرتا ہے,
آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بیمار کے لیے دعا کریں کہتے ہیں یسوع کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، وہ کام کرتا ہے کیونکہ خدا ان کا کلام زندہ ہے، کیونکہ اس کا پاک روح اس میں ہے. اور اسی لیے ہمیں جو ہے اس پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ لوگ کہہ دیں گے باہر کہ یہ آپ کی جو بائبل جو ہے تبدیل ہو گئی ہے، لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر ہے خداوند کا کہ یہ خداوند کا کلام ہے اور یہ لا تبدیل ہے، کہ انسان جو ہے آسمان اور زمین جو ہے وہ ٹل جائیں گے لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ یہ خداوند کا کلام ہے. اور آگے چل کے زبور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پھول مرجھا جاتا ہے، گھاس جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے، لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ ابد تک جو ہے وہ زندہ رہے گا. اس لیے خداوند کا کلام ہے، اور اس کو تبدیل کس نے کرنا ہے؟ اس کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ خداوند کا کلام ہے. جتنے مسیحی ہیں وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن خداوند کے کلام کو نہیں تبدیل کریں گے. یہ خداوند کا کلام ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جس طرح انسان پر خدا نے اپنا دم پھونکا تو کیا ہوا؟ انسان جیتی جان بن گیا. اسی طرح خداوند کا جو کلام ہے اس میں بھی خداوند گاڈ بریتھڈ ہے، اور وہ جب خداوند کا پاک روح ہے اس میں، اسی لیے خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ. کیا خداوند کا روح جو کیا کرتا ہے؟ ہمیں خداوند کا کلام سمجھنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے تقویت جو ہے وہ دیتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم دیکھیں تو 2000 سال ہو گئے یسوع کو مرے ہوئے، اور یہ مر گیا، دفن ہوتی سے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس کے بعد کلام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اگر عام لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا پرانا جو ہے وہ ورلڈ جو ہے وہ لکھا گیا، کلام لکھا گیا، اسکرپچر لکھی گئی، آج ہماری اس کی زندگی میں جو ہے وہ کیسی اس کی اہمیت یا ویلیو جو ہے وہ کیا ہے؟ لیکن خداوند کا یہ کلام ہے، اور چونکہ اس میں پاور ہے، چونکہ اس میں طاقت ہے، اس لیے جو اس وقت کام کرتا تھا وہ آج بھی کام جو ہے وہ کرتا ہے. اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو اس کو ہمیں جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، کہ صرف ہمیں سٹیپ آف فیتھ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. کئی ہسٹری کی کتابیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے سالوں جی 10,000 سال پہلے جی فلاں ایک آدمی آیا تھا. ہمیں کیا پتا کہ وہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ جو خداوند کا کلام ہے اس کو نہیں ہم مانتے. میں یورپین لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے سے خداوند کا کلام ہے. پھر خداوند کا پاک روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہم ایک جیسے فیملی لائکنس جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ہم جو ہیں ایک جیسے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب ہم دیکھیں گے. آئے میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرنتھیوں، سیکنڈ کرنتھیونز چیپٹر 3، دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب، اور دوسرا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اس کا کلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے اندر سے اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے. منعکس یعنی اندر سے. آپ دیکھیں کوئی شیشے میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا امیج جو ہے آپ کو نظر جو ہے وہ آتا ہے. اسی طرح کیا ہے کہ وہ منعکس جو ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل جس طرح کیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ، کئی دفعہ تھوڑے فرق بھی لگتے ہیں، کئی دفعہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی طرح ہی لگیں، فرق بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو بلڈ رواں دواں ہے وہ ماں باپ کا ہی ہے، ڈی این اے جو ہے. اسی طرح ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ہمارے چہرے جو ہیں کوئی کسی جگہ کا ہو، کوئی کسی جگہ کو، ڈیفرنٹ چہرے ہوں سارے. جس طرح بچے جو ہیں وہ ان کا جو انڈر ڈی این اے جو بلڈ ہے وہ کن کا ماں باپ کا ہے، اسی طرح گو ہم مختلف جگہ سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ڈی این اے ہے، جو بلڈ ہے، وہ یسوع مسیح کا ہے. تو اس لیے خداوند کا شکر ہے. اگر اس کا بلڈ ہے تو ہم سب کیا ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے. ہماری لائکنس جو ہے کس طرح کی ہے؟ یسوع مسیح کی طرح کی. اس طرح کے ہم لوگ ہیں، اور اسی لیے اس کی لائکنس کیا تھی؟ وہ کس طرح کا اس کا کریکٹر کیا تھا کہ اس نے سب کے ساتھ کیا ہے؟ پیار کیا ہے.
اس نے تعلیم کی دی، کیا دی کہ اگر تجھے کوئی ادھر مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دینا. یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے ایک نے تھپڑ مارا تو دوسرا نے اپنا جناب اس سے زیادتی کر دی. کل رات کو جو ہے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آ رہا تھا جہرا سے، وہ بتا رہی تھی ایک سٹوری کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اس کی ہیڈ نرس جو ہے وہ تنگ کرتی تھی ان سسٹروں کو، تو کیا کہتی ہے کہ اگر وہ ہم تو کر رہے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، کہ اگر وہ پتھر یعنی دانت کے بدلے دانت کی مثال جو ہے وہ دے رہی تھی. مجھے ایک کہانی یاد آئی، یہ ہمارا جو ناروال، لاہور سے ناروال ٹرین ہے نا، یہ سچی کہانی ہے. کیا ہوا کہ ایک ادھر بزرگ تھا، آج پاکستان میں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، آپ اوپنلی منادی جو نہیں کر سکتے. ایک وقت تھا کہ بڑی پرانی بات ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ منادی جو گاڑی میں ایک آدمی تھا بزرگ تھا وہ کرتا تھا. کیا ہوا کہ ایک اس کا دوست ملا جو تھا وہ اس کو کیا کیا، اس نے کہتا ہے کہ تیرے یسو کی تعلیم جو ہے وہ سیموئل یہ ہے کہ اگر تجھے کوئی ادھر مارے تو دوسری گال بھی ادھر کر دے گا. کہتا ہے ہاں میں کر دوں گا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا سیموئل کو، سیموئل نے دوسری گال بھی اس کی طرف کر دی. اس نے ایک اور تھپڑ مار دیا، اس نے پھر ایک اور مار دیا، پھر بھی اس نے کر دی. وہ جو ملا اس کو مارتا ہی رہا. اب یہ جو بڈھا آدمی تھا سیموئل ہر وقت جو ہے کھونڈی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، سٹک رکھتا تھا چلنے کے لیے. اب اس نے کیا کیا کہ وہ سٹک لے کے نا تو اس ملا کو مارنا شروع کر دیا. کہتا ہے یار تو مسیحی ہے اور تو یسوع کی تعلیم پہ عمل کرتا ہے تو نے مجھے مارنا شروع کر دیا. کہتا ہے یار میں مان رہا تھا لیکن تو نے بھی حد کر دی، موسوی تعلیم میں آ گیا ہوں، موسیٰ کی تعلیم میں آ گیا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی تعلیم پہ نہیں آنا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے چاہے جان بھی جائے اس پہ قائم جو ہے وہ رہنا ہے. اس لیے کیا ہے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے حکموں کو جو ہے وہ ماننا ہے. وہ اور خداوند کی طرح جو ہے جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں اس کی طرح جو ہے ہم ہوتے جاتے ہیں. غلطیوں 5 باب جو ہے غلطیوں 5 باب اس کی 22-23 آیت اگر ہم پڑھیں تو کیا ہے کہ جب ہم یسوع کے ہو جاتے ہیں تو روح کا پھل جو ہے وہ ہم سے ظاہر جو ہے ہوتا ہے. فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہم سے ظاہر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہم فیملی، ایک فیملی ہے اور ہم سے کیا ہوتا ہے؟ خدا ان کے پاک روح کے پھل جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. مگر روح کا پھل کیا ہے؟ محبت. سب مل کر پڑھیں گے. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری. پرہیزگار. مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے یہ جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک بات کو نہ سمجھتے ہوئے ایسے ہی جناب اندر اپنے ازیوم کرتے رہیں، ازمپشن بناتے رہیں اور ایسے ہی دوسرے کے خلاف کاروائیاں کرتے رہیں تو اس کا مطلب خدا ان کا پاک روح جو ہے اس کی پوتر آتما جو ہے وہ ہمارے اندر کام نہیں کر رہی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو کام کرنے دیں. ایک دم سوچ نہ بنا لیں کسی کے لیے، بلکہ وقت دیں خداوند کے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا. ٹھیک ہے؟ اور جب خداوند کے پاک روح کو اس کی پوتر آتما کو اپنے اندر کام کرنے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا خداوند یسوع مسیح نے حکم کیا دیا ہے؟ لو ون اینڈ انادر. ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. پھر کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے محبت جو ہے وہ رکھنی ہو. جب محبت رکھیں گے تو خداوند کے جو حکم ہیں ان کو ہم پورا کریں گے. دس از کمانڈمنٹ کہ لو ون انادر. اس نے حکم دیا ہے تو ہمیں جو حکم ماننا ہے، نیا حکم دیا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے پیار جو ہے وہ رکھنا ہے، کرنا ہے.